السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد. کشف الشبہات لشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جاری ہے، اور پیج نمبر 847 پہ ہم پہنچے ہیں. 3 اہم شبہات جو کہ اہل باطل یعنی مشرکین جو کہ ہمارے دور میں اور خصوصاً مصنف رحمہ اللہ کے دور میں جو شبہات وارد کرتے ہیں، ان میں سے ایک شبہ جو وارد کرتے ہیں اس کا جواب سابقہ ایپیسوڈ میں گزر چکا. اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دوسرا شبہ جو کہ مشرکین کلمہ گو مشرک ذکر کرتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ شبہ کیا ہے اور اس کا جواب کیسے دیا جائے. تو پیج نمبر 26 پی ڈی ایف کا اور 847 سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے. فَإِن قَالَ یہاں سے فَإِن قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ الْآيَاتِ، یہ اس پہ لکھ لیں دوسرا بڑا شبہ کلمہ گو مشرکین کا. اور وہ کیا ہے کہ فَإِن قَالَ اگر وہ یہ کہیں، یعنی ان قَالَ ای قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهَا أُولَٰئِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي مَنْ يَعْبُدُ الْأَصْنَامِ، کہ یہ جو آیات جو تم ہم پہ پیش کر رہے ہو اے موحد، جو تم آیات ہم پر پیش کر رہے ہو کہ کفار مکہ جو ہے وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، اور اسی طرح انہا اولائی شفاعنا عند اللہ، کہ یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں غیر اللہ کی، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ آیات جو ہیں، یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو کہ بتوں یعنی اصنام کی عبادت کیا کرتے تھے. وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الْأَصْنَامِ، اور ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے. کیف تجعلون الصالحین مثل الاسنام، ہم تو صالحین کو پکارتے ہیں، نیک لوگوں کو پکارتے ہیں، انبیاء کو پکارتے ہیں، تو تم بتوں کی طرح، یعنی تم صالحین کو تم نے بتوں کی طرح بنا دیا ہے. یہ آیات تو بتوں کے بارے میں، اور ہم صالحین کو پکارتے ہیں اور تم یہ آیات ہم پر فٹ کر رہے ہو، تو کیا تم نے صالحین کو بت بنا دیا ہے یا بتوں جیسا بنا دیا ہے؟ ام کیف تجعلون الانبیاء اصناما، یا تم نے کیسے انبیاء کو اصنام یعنی بت بنا دیا ہے؟ فجاوبہ بما تقدم، تو اس شبہ کا جواب مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، جواب دیجئے اس کے ذریعے اس شبہ کا اس طرح جواب دیجئے جو گزر چکا. فَإِنَّهُ اذا اقر ان الکفار، پس بے شک اگر وہ اذا اقر ان الکفار، اگر وہ اقرار کرے کہ بے شک کفار یشہدون، کہ کفار یشہدون بالربوبیت کلہا للہ، اگر یہ اقرار کر لیں، یعنی آپ اس شبہ کا جواب دیجئے کہ کفار مکہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور جو باتیں پہلے گئیں. فَإِنَّهُ اذا اقر، پس اگر یہ اقرار کریں کہ کیا اقرار کریں کہ ان الکفار، کہ جو کفار ہیں، یشہدون، کفار کون سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے کفار مکہ، یہ گواہی دیں بالربوبیہ، ربوبیت کی، کلھا للہ، کہ ربوبیت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، اگر یہ گواہی دیں. وَأَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا مِمَّا قَصَدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ، اور یہ کہ بے شک یہ کفار مکہ نے ارادہ نہیں کیا، یعنی ان کا مقصد شفاعت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، یعنی یہ جو غیر اللہ کو پکارتے تھے شفاعت کے علاوہ، یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرائیں گے، ان کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ولیکن اراد ان یفرق بین فعلہم وفعلہ بما ذکر، لیکن وہ شخص یعنی یہ جو مشرک جس سے آپ کا مناظرہ یہ ڈبیٹ چل رہا ہے، یعنی وہ جو ہے وہ آپ کو دلیل دے رہا ہے اور شبہ وارد کر رہا ہے، تو ولیکن ارادہ، یہ کون ہے؟ ارادہ المبدل یعنی المشرک جو آپ کے سامنے اعتراض کر رہا ہے. اگر یہ ارادہ کرتا ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ یفرق بین فعلہم، کہ وہ مشرکین مکہ کے فعل اور اپنے فعل میں تفریق کرے، فَاذْكُرْ لَهُ أَنَّ الْكُفَّارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْأَصْنَامَ، تو بس اس کو یہ بتائیے کہ کفار مکہ میں سے کچھ تو وہ تھے جو کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْأَوْلِيَاءَ، اور کفار مکہ میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو اولیاء کو پکارتے تھے. الذین قال اللہ فیہم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، الذین یدعون، جنہیں یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود
اپنے رب کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب کہ کون زیادہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک آپ کے رب کا عذاب جو ہے وہ وہی ہے جس سے ڈرا جائے۔ تو آپ یہاں پہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ جن کو اللہ کا ولی سمجھ کے پکار رہے ہیں، تو یہ تو خود اللہ کے قرب کے محتاج ہیں، یہ تو خود وسیلے یعنی راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے ہم اللہ کا قریب ہو جائیں، اور یہ بے وقوف مشرکین یہ ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، یہ تو خود وسیلے کے محتاج ہیں، یعنی یہ تو خود ایسے راستوں تلاش کر رہے ہیں۔ وسیلہ ہر وہ راستہ جو ایک انسان کو اپنے مقصد کو پر لے جائے، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو وسیلہ ہے وہ نیک اعمال ہیں، نیک لوگوں کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے ذریعے اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ 3 جائز وسیلے ہیں۔ یہ وسیلہ تو غلط ہے، ناجائز ہے کہ نیک لوگوں کو بطور وسیلہ ٹھہرایا جائے اپنے مقصد یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو مشرکین مکہ جن اولیاء کو پکار رہے ہیں تو خود وسیلے کے محتاج ہیں۔ وَيَدْعُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ اور یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ کفار ایسے تھے کہ جو کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو پکارتے تھے۔ وقد قال اللہ تعالیٰ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم الا یہ کہ وہ رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل اس سے پہلے بھی کچھ رسول گزر چکے ہیں، وہ امہ صدیقہ اور اس کی ماں جو ہیں ان کی ماں جو ہیں وہ سچی ہیں، نیک عورت ہیں۔ وذکر لہ القول قولہ تعالیٰ اور اسے یعنی یہ جو شبہ وارد کر رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ذکر کریں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اور جس دن اللہ تعالیٰ سب کے سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اور پھر ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اور کہے گا ملائکہ سے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہے گا کہ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ يَعْبُدُونَ کہ یہی ہیں جن کی إِيَّاكُمْ یہی ہیں وہ لوگ إِيَّاكُمْ کہ عبادت کیا کرتے تھے یہ تمہاری، كَانُوا يَعْبُدُونَ کہ یعنی یہ ملائکہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے۔ ایاکم کانوا یعبدون یعنی یہ مشرکین سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہے گا کہ تمہاری یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یہ قولہ یعنی یہ عطف جا رہا ہے اس کا وذکر پہ، یعنی وذکر قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ یعنی جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے بعد یعنی میرے علاوہ کسی اور کو یعنی مجھے جو ہے وہ معبود اور الہ بنا لینا۔ تو مقصد یہ ہے کہ شبہ اصل میں یہ تھا کہ شبہ یہ ہے کہ یہ جو آیات تم ہمیں سنا رہے ہو اے موحد، یہ تو بت پرستوں کے بارے میں ہے، یہ تو کفار مکہ کے بارے میں جو کہ بت پرستی کا شکار تھے، یہ تو ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو نیک لوگوں کو پکارتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا مصنف رحمہ اللہ نے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف بتوں کو پکارتے تھے، بلکہ وہ بتوں کو بھی پکارتے تھے اور ملائکہ کو بھی پکارتے تھے، جیسے کہ یہ آیت ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو بھی پکارتے تھے، یعنی مریم علیہ السلام کو، اور وہ بتوں کو بھی پکارتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کو بحیثیت پتھر نہیں پکارتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ جو پتھر نما بت ہے یہ پتھر مجھے فائدہ یا نقصان دے گا، یا یہ پتھر میری بگڑی بنائے گا، یا یہ پتھر وسیلہ ہے، نہیں، بلکہ یہ بت جس کا بنایا جاتا تھا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی روح اس میں سرایت کرتی تھی۔ اسی لیے ان مشرکین مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتوں سے ہمیں جوابات بھی ملتے ہیں، حالانکہ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جس کا بت، مثال کے طور پر اگر نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کا بت جیسے کہ بیت اللہ میں انہوں نے نصب کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے بت نصب کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی روح ان کے اندر سرایت کرتی ہے اور داخل ہوتی ہے۔ جب بھی ہم اس بت کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی روح ان کے اندر آتی ہے۔
اسی طرح لات اور عزیٰ، اگر مثال کے طور پر ستارے کا نام کا بت تھا تو ستارے کی ارواح جو ہیں وہ ان کے اندر داخل ہوتی ہیں، یا کوئی بھی نیک صالحین لوگوں کا بت تھا جیسے کہ لات اور عزیٰ وغیرہ. لات جو کہ ستو وغیرہ حجاج کرام کو پلایا کرتا تھا، نیک آدمی تھا، اس کا بھی بت نصب کیا ہوا تھا. تو جب یہ لات کا بت ہم نے جو ہے وہ نصب کیا ہوا ہے، مقصد اس پتھر کو پوجنا نہیں ہے، مقصد اس کو پوجنا ہے جس کے نام پہ یہ بت ہے. اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ لات مثال کے طور پر لات کی روح جو ہے وہ اس میں سرایت کرتی ہے جب بھی ہم اس کو پکارتے ہیں. تو اصل تو پوجا پتھروں کی نہیں ہوتی، اصل پوجا اس پتھر کے پیچھے جو شخصیت ہے اس کی ہوتی ہے. اب یہ پتھر چاہے قبر کی فارمیٹ میں ہو چاہے وہ بت کی فارمیٹ میں ہو، اصل جو پوجا پاٹ ہوتی ہے، اصل جو عبادت ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے شخصیات کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو قبر پرستی ہے، قبر پرستی میں اصل عبادت جو ہے وہ اس مٹی یا قبر کی نہیں ہوتی بلکہ اس صاحب قبر کی ہوتی ہے جو اس مٹی کے اندر مدفون ہوتا ہے. اسی طرح اصل پوجا پاٹ اس پتھر نما بت کی نہیں ہوتی، اصل پوجا یا اصل تعلق اس سے ہوتا ہے جو جس کے نام پر یہ بت نصب ہوتا ہے. تو اب یہ جو کلمہ گو مشرک جو یہ شبہ ڈال رہا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو آیت تم فٹ کر رہے ہو یہ تو بت پرستوں کے بارے میں آیت آئی تھی، یہ ہم تو نیک لوگوں کو پکارتے ہیں. تو ان کا جواب یہی ہے کہ بھائی بت پرست ہوں یا قبر پرست ہوں، اصل بات یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر پکارا جا رہا ہے، ان کے بارے میں آیت تھی یا نہیں تھی. اب وہ غیر اللہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ نبی ہو، وہ پتھر ہو، شجر ہو، وہ ملائکہ ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، نبی علیہ السلام ہو، جو بھی غیر اللہ ہو، بات یہ نہیں دیکھی جائے گی کہ وہ غیر اللہ کون ہے جس کو پکارا جا رہا ہے اور پھر اس بنیاد پر فیصلہ ہو کہ آیا کہ وہ توحید ہے یا شرک ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو فعل انجام دیا جا رہا ہے وہ عبادت ہے یا نہیں. اگر وہ عبادت ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ غیر اللہ جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے وہ ملائکہ ہو، وہ پتھر ہو، وہ فاسق ہو، وہ فاجر ہو، وہ نیک ہو، وہ بت ہو، وہ پتھر ہو، نہیں، بلکہ وہ ایکشن دیکھا جاتا ہے. اگر ایکشن عبادت ہے تو غیر اللہ جو بھی ہو چاہے جتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو وہ شرک ہی ہوگا، یعنی وہ فعل جو ہے وہ شرک ہوگا. تو مصنف رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم نے یہ غلط سمجھا ہے. یہ یعنی یہ جو آیات ہیں ٹھیک ہے بت پرستوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن کفار مکہ میں سے کچھ بت پرست بھی تھے، ملائکہ کی بھی پوچھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھتے تھے وغیرہ وغیرہ. فقل لہو، تو یعنی مصنف رحمہ اللہ گویا کہ موحد سے کہہ رہے ہیں جو کہ توحید پرست، اس سے کہہ رہے ہیں کہ فقل لہو کہ تم اس سے کہو. کس سے کہو؟ لہو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ مشرک کی طرف جا رہی ہے. عرفت ان اللہ کفر من قصد الاصنام، کہ تم نے یہ جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی تکفیر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دیا کہ جو بتوں کی قصد کیا کرتا تھا، بتوں کا ارادہ کرتا تھا. وکفر ایضا من قصد الصالحین، اور اس کو بھی کافر قرار دیا کہ جو صالحین کا قصد کرتا تھا. قصد بمعنی عبادت، یعنی عبادت کی نیت سے قصد کرنا. وقاتلہم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ قتال کیا. فإن قال، پس اگر وہ یہ کہے، یعنی اگر وہ مشرک کہے، الکفار یریدون منہم النفع والضر، کہ یہ جو کفار ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے یہ ان غیر اللہ سے نفع و نقصان کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمیں نفع نقصان دیتے ہیں. وَأَنَا أَشْهَدُ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان اللہ هو النافع الضار، کہ اللہ ہی فائدہ نفع نقصان پہنچانے والا ہے. وہی مدبر ہے، لا اريد الا منہ، اور یہ نفع نقصان جو ہے وہ نہیں میں ارادہ کرتا مگر سوائے اللہ سے ہی. والصالحون لیس لهم من الامر شیء، اور یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی بھی معاملہ اور فیصلہ نہیں ہے. ولیکن اقصدہم، لیکن میں ان کا قصد اور ارادہ اس لیے کرتا ہوں، ارجو من اللہ شفاعتہم، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش کی امید وابستہ کروں. یعنی میں ان کا قصد اس لیے کرتا ہوں ان نیک لوگوں کا کہ یہ میرے سفارشی بن جائے اللہ کے دربار میں. فالجواب، اچھا اب یہ جو فن قالہ جو ہے نا یہاں سے تیسرا شبہ ہے، یہ تیسرا بڑا شبہ ہے. شبہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلا جو شبہ تھا وہ کیا تھا کہ میں تو اللہ کو رب مانتا ہوں، خالق مالک رازق مانتا ہوں، تو میں تو اللہ کو خالق اکیلا ہی واحد رازق مالک رب مانتا ہوں، تو میں مشرک کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب کیا دیا ہم نے کہ بھائی کفار مکہ بھی یہی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس سے پیدا کیا تو وہ کہیں گے ضرور اللہ نے. تو بھائی کفار بھی یہ کہتے تھے، تو کفار کی اس کہنے نے ان کو دار اسلام میں داخل نہیں کیا. تو پھر تم
تو کفار جیسے یعنی یہ جو تم بات کرو یہ کفار والی بات ہے، اس سے تم مسلمان، اس سے شرک کی تو تمہاری نفی نہیں ہو رہی۔ پھر دوسرا شبہ انہوں نے کیا، اور وہ یہ ہے کہ دوسرا شبہ کہ یہ جو ہے یعنی ہم تو صرف ان سے یعنی یہ جو تم آیتیں بتا رہے ہو ہمیں ربوبیت کے بارے میں، اور اسی طرح کفار مکہ کی نیت کہ وہ شفاعت کی نیت سے ان کو پکارتے تھے، تو یہ تو بت پرستوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم تو نیک لوگوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ نہیں بھائی، نیک لوگوں کی بات یعنی پہلا تو جواب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ نیک لوگوں کی بھی کرتے تھے، ملائکہ کی بھی کرتے تھے۔ اور دوسرا جواب ہم نے یہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے اگر بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے تو بت کے پیچھے خاص شخصیات موجود تھیں، پتھر کی عبادت کرنا مقصد نہیں تھا۔ تو تم جو لوگوں کی عبادت کرتے ہو، قبر پرستی کرتے ہو، تو اس کے پیچھے بھی شخصیات ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہم نے یہ بتایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ نبی ہے، نیک ہے، پتھر ہے یا کون ہے، بات یہ کہ عبادت کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ عبادت کی جا رہی تو شرک ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ اب تیسرا شبہ جو انہوں نے یہ ڈالا اور وہ یہ تھا، وہ یہاں سے فَإِن قَالَ یعنی سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، فَإِن قَالَ الْكُفَّارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمُ النَّفْعَ وَالضُّرَّ، کہ ٹھیک ہے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ جو کفار تھے جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، یہ کفار اپنے بتوں سے نفع نقصان کی امیدیں لگاتے تھے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ اور ہم تو جن نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار رہے ہیں، ہم جو ان کو پکار رہے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ ہم ان کو نفع نقصان کا انڈیپینڈنٹ مالک نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو صرف اس لیے پکار رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بن جائیں، یہ اللہ کی ہماری سفارش کرائیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے اس شبہ کا جواب؟ فالجواب ان ھذا قول الکفار، ہم کہیں گے کہ بھائی یہی تو کفار کا قول تھا، یعنی کفار مکہ کا، کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، سواء بسواء، بالکل ایکول، ایگزیکٹلی یہی تھا۔ فقرأ علیہ قولہ تعالی، بس آپ اس مشرک پر جو کہ شبہ وارد کر رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت کیجئے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اولیاء کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو مانا ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ صرف ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ تو بھائی ان کا بھی تو عقیدہ یہی ہے، یہ کوئی خدا اور رب سمجھ کے تھوڑی پکار رہے ہیں، یہ بھی اسی نیت سے پکار رہے ہیں جس نیت سے تم پکار رہے ہو، تو پھر تم بھی ان جیسے ہی ہوئے، تم ان سے الگ کیوں ہوئے؟ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یہ وَيَقُولُون، کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ ہؤلاء یعنی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ شفعاؤنا، یہ سفارشی ہیں ہمارے، شفعاؤنا ہمارے سفارشی یعنی ہماری سفارش کرنے والے ہیں، عند اللہ اللہ کی دربار میں۔ تو بعین ہی یہ وہی بات ہے، تو لہٰذا آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّبْهَ الثَّلَاث، کہ جان لو کہ بے شک یہ جو تین شبہات ہیں، یہ اکبر ما عندهم، یہ سب سے بڑے اعتراضات ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ وَضَّحَهَا فِي كِتَابِهِ، بس جب تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اپنی کتاب میں، وَفَحِمْتَهَا فَحْمًا جَيِّدًا، اور صحیح طور پر اس کو سمجھ لو، فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَرُ مِنْهَا، تو اس کے بعد جو بھی دیگر یہ شبہات اور اعتراضات کرتے ہیں تو موحدین پر، وہ ان کا جواب دینا، ان کو سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ تو یہ ان تین شبہات کو سمجھ لو اور ان کو حل کرنے کا طریقہ جان لو، تو اس کے بعد جتنے بھی شبہات وارد کریں گے یہ آسان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید آگے کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔